السلام علیکم۔ ابھی حال ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور ایک دن پہلے ہی کہ اس کا عنوان تھا کہ تمام باتیں غلط ثابت اور عمران خان صاحب 2 دن کی چھٹی پر کیوں گئے، آرمی چیف سے ملاقات کے فوراً بعد یہ سب کیوں ہوا۔ الحمدللہ اس میں نے جو باتیں کہی تھیں وہ سب سچ ثابت ہوئیں۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، صرف ایک دن پہلے میں نے وہ ویڈیو لگائی تھی اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ میں نے پوری تحقیق کے بعد وہ باتیں کہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے دیکھا کہ تقریباً ایک دن پہلے باتیں شروع ہو گئیں کہ کیوں چلے گئے عمران خان صاحب، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کچھ اختلافات ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں۔ تو میں نے تحقیق کرنے کے بعد بتا دیا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر کا بیان بھی آ گیا اور ایک دفعہ پھر انہوں نے بڑا واضح بیان دیا ہے۔ جب بھی وہ آتے ہیں تو چیزوں کو کافی زیادہ واضح کر دیتے ہیں۔ تو ابھی تو چونکہ رات کے 12:30 بج چکے ہیں اور منگل کا دن ہے 19 نومبر، تو اب سے چند گھنٹے پہلے میں کہہ سکتا ہوں ڈی جی ایس پی آر کا بیان آیا، ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل میں انہوں نے بتایا، جس میں انہوں نے کہا کہ جی آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان دونوں بالکل ایک پیج پہ ہیں، فوج اور حکومت کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں اور ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، ملکی ترقی کے لیے ملاقاتیں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آئین اور قانون ہمیں پابند بناتا ہے کہ ہم جمہوری حکومت کا ساتھ دیں۔ اب یہ جو افواہیں گردش کر رہی تھی کہ کوئی آرمی چیف کے درمیان عمران خان صاحب کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں سب، تو ان سب افواہوں کا گلا گھونٹ دیا ہے ڈی جی ایس پی آر نے یہ بات واضح کر کے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسی کچھ خبریں نہیں ہیں۔ تو اب جب ڈی جی ایس پی آر نے بات کہہ دی تو اس کے بعد تو یہ سب کچھ واضح ہو گیا۔ اب یہ کیوں افواہ ساز فیکٹریاں گرم ہو جاتی ہیں، کیوں یہ سب باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور کیوں اس کی ان چیزوں کو کیوں خبروں کی شکل دے دی جاتی ہے، یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ آئندہ بھی اس طرح کی کوئی بات ہو تو آپ سمجھ سکیں ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف تو یہ ہے کہ کچھ انڈیکیٹرز اچھے آ رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر بتاتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ 38,500 پوائنٹس پر پہنچ گئی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج، کافی عرصے بعد یہ ہوا ہے، اور مسلسل آپ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے سے سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی عدم استحکام کی کیفیت ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے بزنس مین، ان کے ہر جگہ تعلقات ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے دیکھا دھرنے کے خاتمے کے بعد، اور دھرنے کے دوران بھی بڑھ رہی تھی تو اس کے بعد یہ اور بڑھ رہی ہے، تو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ رہی ہو۔ اگرچہ خواہشیں بہت سے لوگوں کی ہو سکتی ہیں، پلاننگ ہو سکتی ہے، اس پر میں آگے آتا ہوں کہ کون یہ سوچ رہا ہے، کیونکہ ہوا یہ کہ قاف لیگ کی طرف سے کچھ ایسے بیان آتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حق میں اور شریف خاندان کے حق میں، جس کے بارے میں یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ وہ قاف لیگ کیا کر رہی ہے۔ پھر خاص طور پر فضل الرحمان صاحب کا بھی حال ہی میں بیان آ گیا کہ قاف لیگ دھرنے سے پہلے جس طرح اتحادی تھی تحریک انصاف کی، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب وہ نہیں رہا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ قاف لیگ کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، اور پرویز الہی صاحب کو آ کر بیان دینا پڑا کہ نہیں جناب، ہم تو پہلے بھی اتحادی تھے، اب بھی اتحادی ہیں، تحریک انصاف کے، یہ سب کچھ ان کو واضح کرنا پڑ گیا۔ یہی نہیں، ایم کیو ایم کا بھی ایک بیان آیا تھا خواجہ اظہار الحسن صاحب کا حال ہی میں، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ اگر معاشی حالات یہی رہے تو اگلا بجٹ یہ حکومت نہیں بنائے گی، یعنی اگلے بجٹ تک شاید یہ حکومت ہی نہ رہے۔ تو پھر یہ قیاس آرائیاں ہونے لگ گئیں، یہ باتیں ہونے لگ گئیں کہ جناب چونکہ پرویز الہی صاحب نے انٹرویو میں بھی یہ کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم نے استعفے جیسی چیز دے کر بھیجا ہے۔ پھر پرائیویٹ ٹی وی چینل پر پرویز الہی صاحب سے سوال ہوا کہ سنا آپ نے شیروانی سلوا لی ہے، تو اس پر پرویز الہی صاحب نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، جس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب پرویز الہی صاحب شیروانی سلوا رہے ہیں اور وہ یا تو وزیر اعلیٰ پنجاب بننا چاہتے ہیں اور یا پھر وزیر اعظم۔ تو اب یہ کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کہ آگے بلاول بھٹو بھی کہہ چکے ہیں کہ اگلے سال میں عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے۔ ابھی حال ہی میں نون لیگ کی طرف سے بیان آ گیا کہ 2020 میں الیکشن کروا دیے جائیں۔ تو ان سب باتوں کو لے کر، اور پھر جس طرح شہباز شریف صاحب بار بار کہہ رہے تھے جو میں 6 مہینے دے دیں ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، تو ایک پورا ایک ایسے پلان گھڑا گیا کہ جیسے جناب فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات ہو گئے ہیں، کوئی آرمی چیف اور عمران خان صاحب کے اختلافات ہو گئے ہیں، اور اسی لیے عمران خان صاحب چھٹی پر چلے گئے ہیں۔ خیر میں نے وہ پچھلی ویڈیو میں سب باتیں واضح کر دی تھیں، وہ آپ اگر دیکھنا چاہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، ضرور دیکھیے تاکہ پتہ چل جائے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ سب باتیں میں نے جو کہی تھیں واضح کی تھیں وہی آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ابھی آنے والے دنوں میں اور چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ خیر، تو ان بیانات کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے پھر یہ ایک پلاٹ سامنے آنے لگا کہ جیسے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آئے گی جس میں قاف لیگ اور ایم کیو ایم وہ اپوزیشن کا ساتھ دے دے گی، تو بس پھر عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی۔ لیکن عمران خان صاحب کی اب حالیہ تقریر نے، جس میں وہ اعتماد نظر آ رہا تھا
اور کافی وہ لگ رہا تھا کہ بڑے ایگریسو ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت کچھ سن رہے تھے کنٹینر پر جب لوگ پہنچے ہوئے تھے اور دھرنا دیا ہوا تھا، تو کسی کا جواب نہیں دے رہے تھے. انہوں نے کابینہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ زیادہ جواب نہیں دینا، ان کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرو، کچھ نہیں کہنا. تو اب انہوں نے جب دیکھا کہ اب معاملات کافی ٹھیک ہو گئے ہیں، دھرنا بھی ختم ہو گیا، تو ان کے پاس اب موقع آیا چھٹیوں کے بعد. انہوں نے کہا اب میں ہر چیز کا جواب دوں گا. انہوں نے کہا ایک مافیا تھا، انہوں نے سرکس سجایا اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اگر تو ڈرانے کی کوشش ہوئی عمران خان صاحب کو ان سب باتوں سے اور قاف لیگ کے بیانات سے. دیکھیے یہ پارٹیاں اتحادی ہیں، قاف لیگ ہو، ایم کیو ایم ہو، دیگر جماعتیں، ان کو تو زیادہ چیز جو انٹرسٹڈ ہے وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ منسٹریاں مل جائیں، زیادہ سے زیادہ حصہ مل جائے. ورنہ ایاز صادق صاحب جو سابق سپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، وہ شروع میں ہی چلے گئے تھے قاف لیگ کے پاس کہ جناب ہم آپ کو بنا دیتے ہیں. یہ باتیں ہو رہی تھیں وزیر اعلیٰ آپ کو بنا دیتے ہیں، آپ نون لیگ کا ساتھ دیں. تو اس وقت انہوں نے دیا. اب بھی اگر وہ فرض کر لیں دے دیتے ہیں تو ان کے پاس کیا بچے گا؟ نون لیگ کے ساتھ انہوں نے پہلے دیکھ ہی لیا ہے ساتھ دے کر کے کیا ملتا ہے. اسی طرح ایم کیو ایم کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی تو وہاں پر ایک بہت مضبوط حکومت ہے. تو ایم کیو ایم کو کتنی سیٹیں دے گی، کیا کرے گی، کتنی منسٹریاں دے گی؟ تو ایم کیو ایم بھی اس لیے بیانات دے دیتی ہے شاید اب یہ معاملہ چل رہا ہے دھرنے کا، اس میں ذرا پوزیشننگ ایسی ہو جائے کہ ہمیں اور کچھ منسٹریز مل جائیں. ادھر مونس الہی صاحب کو کوئی اور منسٹری مل جائے کہ وہ دی نہیں، کہا بھی گیا تھا، ملاقات بھی ہوئی تھی، تو عمران خان صاحب منسٹری نہیں دے رہے. اب دیکھیے اعتماد، دیکھیے عمران خان صاحب نے آتے ہی کیا کیا کہ خسرو بختیار صاحب کو پیٹرولیم کی طرف لے گئے اور پلاننگ کی طرف لے آئے اسد عمر کو. تو اسد عمر صاحب کی کابینہ واپسی ہوئی. اور یہی نہیں، آنے والے دنوں میں کچھ اور لوگ نئے بھی آپ کابینہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ جو کارکردگی دکھائے گا وہی رہے گا. تو اب اس سے بھی چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ یہ کام تبھی انسان کرتا ہے جب وہ اعتماد میں ہو، کوئی گھبرایا ہوا نہ ہو. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جناب پرائم ٹائم شوز میں یہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں کہ عمران خان صاحب جو اتنی زیادہ شدید تنقید کر رہے ہیں، اتنے جذباتی نظر آ رہے ہیں. آدھے گھنٹے کی تقریر تھی اور اس میں زیادہ تر انہوں نے اپوزیشن پر تنقید کی اور سخت الفاظ استعمال کیے. تو کہیں گھبرائے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کوئی فرسٹریشن ہے، یہ باتیں ہونے لگ گئی. یہ دیکھیے بہت سے لوگوں کی خواہشات ہیں، وہ دھرنے سے لے کر اب تک چل رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہوا کہ عمران خان صاحب اپنی پوزیشن واضح کر دینا چاہتے تھے کہ اب میاں نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی ڈیل ہے. انہوں نے کہا ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، عدالت جو فیصلہ کیا اس کا احترام کرتے ہیں. اور یہ باتیں انہوں نے ایک تو واضح کی. پھر اپنا آگے کا انہوں نے بتایا، یہ انہوں نے بتایا کہ میں جن لوگوں نے ملک لوٹا ہے، اب وہ کہتے ہیں یہ مافیا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب بے شک علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یا ہم کوئی ڈیل کر لیں گے یا نرم گوشہ رکھیں گے، کوئی این آر او کی کیفیت، یا کچھ اداروں کو میں دباؤ ڈالوں گا کہ بھائی بس کچھ نہ کہو تاکہ یہ میری حکومت کے خلاف کوئی سازش نہ کریں. ایسا کچھ نہیں ہے. اور ڈی جی ایس پی آر کے بیان سے سب چیزیں اب واضح ہو گئی ہیں. اوپر سے عمران خان صاحب کی تقریر کہ وہ اسی طرح معاملات کو چلائیں گے، اسی طرح اگریشن شو کریں گے. اور پھر دیکھیے کہ کچھ اعتماد کی وجوہات یہ بھی ہیں کہ معیشت میں جس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اوپر کے لیول پر انڈیکیٹرز ہیں وہ بہتر ہونے لگے ہیں. جس طرح میں نے بھی اسٹاک ایکسچینج کی بات کی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 4.5 سال کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ کا معاملہ ہے وہ سرپلس ہوا ہے. تو اکتوبر میں یہ ہوا ہے 2015 مارچ 2015 میں ہوا تھا کہ ہمارا ٹریڈ جو چل رہی تھی، یعنی ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں فرق یہ تھا کہ ہماری ایکسپورٹ سے ہمیں پیسے زیادہ آئے اور امپورٹ ہم نے کم کی. تو اب پھر یہ ہوا ہے 4.5 سال کے بعد کہ 9.90 کروڑ سرپلس ہوا ہے اکتوبر کے مہینے میں. ورنہ یہ تھا کہ ہم تو ایک مہینے میں 2 ارب ڈالر کے خسارے میں جا رہے تھے، 2 ارب ڈالر کے خسارے میں یہ وقت بھی تھا. تو اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ 4.5 سال بعد وقت آیا ہے کہ ہم خسارے کی بجائے اب منافع کی آپ اس کو کہنے کی طرف ہیں کہ 9.90 کروڑ سرپلس ہوا ہے. تو یہ ایک مہینے میں ہمیں بچے ہیں 9.90 کروڑ. تو پہلے تو یہ ہو رہا تھا کہ اتنے خسارے میں جا رہے تھے، یہ کیا میں نے جس نے بتایا 2 ارب ڈالر. تو یہ ایک تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اس وجہ سے بھی پھر کچھ فرسٹریشن بھی ہوتی ہے اپوزیشن جماعتوں کی کہ ہم کچھ کریں، کیونکہ اب دھرنے کی ناکامی کے بعد تو اب کچھ بچا نہیں. اور اب عمران خان صاحب اور مضبوط اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں اور ان میں اعتماد آیا ہے کہ دیکھ لیجئے میں نے تو کہا تھا کہ یہ 1 مہینے بھی اگر کر دیں گے دھرنا تو یہ جو کہیں گے میں وہ کروں گا.
اور پھر عمران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ میں کوئی اپنی حکومت بچانے کے لیے نہیں، یعنی انہوں نے واضح کر دیا تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہو لے آؤ، توڑنا چاہتے ہو اتحادیوں کو توڑ دو، یعنی وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، تو میں آخرت کے بارے میں سوچتا ہوں، میں یہ ووٹوں اور یہ حکومت بچانے کے لیے اتنا نہیں سوچتا، مجھے تو آخرت کی فکر ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں کس طرح چھوڑ دوں جنہوں نے ملک لوٹا ہے یا مافیا کو. تو اس سے واضح ہو گیا کہ عمران خان صاحب پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہیں، اور یہ جو بھی ہو رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے یا اس طرح کے کوئی کام کرنے ہیں، تو اس پر عمران خان صاحب بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنے والے. اگر کسی نے شوق پورا کرنا ہے کر لے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے نون لیگ ہو کہ جی اگلے سال الیکشن ہو جائے 2020 میں، اب بھی ان چیزوں کے کوئی امکانات نہیں ہیں. میاں نواز شریف صاحب جس طرح علاج کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد اب نون لیگ بھی اپنی دوبارہ ایک صف آرائی کی کوشش کرے گی، حتیٰ کہ وہ تو یہ ہے کہ جی ہم رکن سازی کی مہم شروع کریں گے. وہ اتنے مشکل حالات میں وہ ہیں، تو ہر پارٹی کو ایک اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ دیکھیں کہ کوئی تحریک عدم اعتماد آ جائے گی. ابھی آپ دیکھ رہا کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی واپس ہو گئی. اس سے پہلے آپ کو سینٹ کا پتہ ہی ہے. تو یہ سب افواہیں اب دم توڑ چکے ہیں ڈی جی ایس پی آر کے اس واضح بیان کے بعد، اور حکومت اور فوج ایک پیج پر ہیں. ملکی حالات ایسے ہیں، سرحدوں پر حالات ایسے ہیں، ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. آپ معیشت میں جو بہتری دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے ہے. ظاہر ہے کہ عام آدمی کی زندگی میں بہتر نہیں آئی، اور عمران خان صاحب نے آج تقریر میں بھی کہا مجھے اس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ سارا کچھ اسی وجہ سے ہوا، اتنے قرضے لیے گئے اور معیشت کو تباہ کیا گیا. اور وہ دکھ اور وہ کرب اور پریشانی اور غصہ پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر وہی اپوزیشن پر نکالتے ہیں. تو ملکی حالات اور اس وقت جو خطے میں صورتحال ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پر ہوں، اور ایسا ہی ہے. اور یہ سب باتیں، یہ سب افواہیں، یہ خواہشات، یہ مزید دم توڑ جائیں گی، آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ پہلے ہی میں نے کہا تھا، اور اب الحمدللہ ڈی جی ایس پی آر کے بیان کے بعد تو سب کو یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے جو بات عرض کی تھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس ناچیز نے، اس عاجز نے، تو وہ باتیں درست ہیں کہ کوئی اختلافات نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی فی الحال کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اور ہاں، آپ سے گزارش، یہ میرا پرسنل یوٹیوب چینل ہے اسامہ غازی یوٹیوب چینل، اس کو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنے تمام جاننے والوں سے کہیں کہ اسے سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.